الی نسائکم تفسوا الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس، جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ ہے، تیز عرب میں ہوتی تھی آپ کی کھالوں کو جلا دے، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے، حلال ذریعے سے اپنے اور بیوی کے لیے شوہر اسی کے لیے شوہر ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ آپ کا ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے وہ بھی پورا کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم تختانون، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، رات میں پہلے کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام تھا، یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو معلوم تھا ہی نہیں، آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، اپنے آپ سے تو خیانت، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے ہیں، اور اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ نے تم پر اپنی رحمت پر مغفرت کے ساتھ توجہ کی، یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو اللہ نے صاف کر دیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا، فالآن باشروہن، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ، اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔ یہ تعلق زن و شے سے دو چیزیں ہیں، ایک تو سب جانتے اولاد اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر دو ایک شے اور قرآن مجید میں بیان کیا کہ لتسکنوا الیہ، اس میں ایک سکون، اس میں جو بھی ہے، جو بھی عمل ہے مباشرہ، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہے، یہ بھی مطلوب و مقصود، ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون ہے، لتسکنوا الیہ، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الخیط الاسود، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند۔ فرمایا کہ یہ مراد نہیں، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے یہ ہے مراد، وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا اور یہ در حقیقت برکت کر، یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری، یہ سحری، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب، طلوع آفتاب سے نہیں، جبکہ وہ سفیدہ سحر کہتے ہیں نمودار آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب، اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی تو وہ اپنا پیالہ پورا کرنا، اس میں بھی تشدد جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے یسروا ولا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک، إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ دن اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی
بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، جیسے 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقویٰ کے حساب سے، کہیں اثر میں غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں قلت سے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر انتخاب کی جائے، اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت، سورج کے غروب کے ساتھ افطار، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف یہ اعتکاف کرو، رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف کے مصنوع 21ویں شب سے شروع ہو جائے، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو، اور پھر اعتکاف مصنوع جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا اس وقت تک یہ اعتکاف جائے، یہ ہے مصنوع اعتکاف۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بات تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے بیویوں کے ساتھ ہم بستری وہ اس معتکف کے لیے نہیں، معتکف کے معتکف ہے وہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے، وہاں ملاقات کے لیے کسی رافرہ کو کرنا ہے ضروری ہے، آ جائے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب تک مت، قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر کہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوا، یہ اللہ کی حدود ہے اس سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزرو، یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ، اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے، جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چرانے کے وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں، وہ حما کہلاتا تھا،